السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ آپ نے دیکھا کہ اس قوم کے پاس زندگی گزارنے کا بنیادی سامان بھی مکمل نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس قوم نے بہت ساری قبریں کھود رکھی ہیں۔ وہ صبح اٹھتے، وہاں صفائی کرتے اور پھر وہاں نماز ادا کرتے، اور کھانے کے لیے وہ صرف سبزیوں کا استعمال کرتے۔ ان کے پاس کوئی جانور نہیں تھا جس کا وہ دودھ حاصل کرتے یا اس سے گوشت حاصل کرتے یا اس پر سواری کرتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی زندگی گزارنے کا یہ انداز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قوم کے سردار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے بہت ساری قومیں دیکھی ہیں، لیکن ایسی قوم میں نے کبھی نہیں دیکھی جو اس انداز سے زندگی گزار رہی ہو۔ اور آپ نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ تمہارے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں جس سے تم نفع اٹھا سکو۔ تو اس پر اس سردار نے جواب دیا کہ سونے اور چاندی کو ہم اس لیے برا جانتے ہیں کہ جس کسی کے پاس یہ سونا اور چاندی تھوڑا سا بھی ہو وہ پھر اسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، یعنی اس کے دل میں حرص اور لالچ آ جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ پھر اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس سے مزید سوالات کیے اور پوچھا تم لوگ قبریں کیوں کھودتے ہو، اور جب صبح ہوتی ہے تو ان کو صاف کرتے ہو اور وہاں نماز پڑھتے ہو؟ تو اس پر اس شخص نے جواب دیا، وہ جو قوم کا سردار تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ قبریں ہم اس لیے کھودتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں دنیا کی لالچ اور طمع آ جائے تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ طمع اور لالچ جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے مزید یہ سوال کیا، تمہارا کھانا صرف زمین کی سبزی کیوں ہے؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے تاکہ ان کا دودھ حاصل کرو، ان پر سواری کرو، ان کا گوشت کھاؤ؟ تو اس پر اس قوم کے سردار نے جواب دیا کہ جو کھانا انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ہمیں ان سبزیوں کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی چیز حلق سے نیچے اتر جاتی ہے تو اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا، یعنی پیٹ کے اندر ایک کسی چیز کا ذائقہ جو ہے نا وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ ہمارا انہی سبزیوں پر گزر بسر ہو جاتا ہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سردار کے یہ جوابات سن کر بڑے حیران ہوئے اور متاثر بھی ہوئے، اور اس کو یہ پیشکش کی کہ تم میرے ساتھ چلو اور ایز اے ایڈوائزر میرے ساتھ، تو میں اپنی دولت میں سے تمہیں حصہ بھی دوں گا۔ لیکن اس سردار نے کہا کہ نہیں، میں یہیں خوش ہوں۔ تو حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین، آج کا واقعہ بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا جو آپ نے سنا۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا کہ لالچ اور طمع یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر یہ دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے، یعنی دنیا کا لالچ، دولت اکٹھی کرنا، مال و دولت اکٹھا کر لینا، یا اس کے علاوہ گناہوں کا لالچ، ٹھیک ہے، کہ مجھے موقع مل جائے تو میں یہ بھی کر لوں، ٹھیک ہے، مجھے چوری کا موقع ملے تو میں چوری کر لوں، ٹھیک ہے، اسی طرح مختلف قسم کے گناہ کرنے کا موقع ڈھونڈنا یہ بھی ایک طرح کا لالچ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لالچ بالکل اچھا لالچ نہیں ہے۔ اور دوسری یوں کہیں کہ دوسرے لیول پر اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہ ایسی چیزوں کا لالچ جو کہ جن کا حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، جیسا کہ اچھا گھر ہونا، اچھی گاڑی ہونا، یہ ہمارے دل میں باتیں آتی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ملیں، تو اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے، لیکن اس کو بھی اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو اس کو بھی بزرگان دین نے اچھا اس لیے نہیں کہا کیونکہ جب بندہ اس طرف آتا ہے تو پھر دنیا ہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، آخرت کی طرف نہیں جا پاتا۔ اور جو ایک اور بھی لالچ کی قسم ہے جو آپ سن کر ہو سکتا ہے حیران بھی ہوں، ایک ایسا لالچ بھی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کی ہم سب کو جستجو کرنی چاہیے، اور وہ ہے نیکیوں کا لالچ، ٹھیک ہے۔ روایات میں بھی آتا ہے کہ دو طرح کے حریص ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دولت کا حریص اور ایک ہوتا ہے نیکیوں کا حریص۔ تو ہمیں نیکیوں کا حریص بننا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، جیسے نماز پڑھ لی تو اب نفل نماز کی طرف آ گئے، روزے رکھے، روزے رمضان کے تو رکھ لیے، اس کے علاوہ نفلی روزے رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، اسی طرح مزید نیکیوں کی جستجو کرنا۔
تو آج ہم نے لالچ کے متعلق ایک واقعہ بھی سنا اور یہ بھی سنا کہ لالچ کی کچھ اقسام بھی ہیں، اور اس میں سے اچھی کون سی ہے اور بری کون سی ہے، مباح کون سی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم لالچ سے بچیں کیسے، اور یہی نہیں ہے کہ ہم کیسے بچیں، ہم انشاءاللہ ایک ایسا واقعہ بھی سنیں گے جس میں ہمیں یہ درس ملے گا کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اس سے کیسے بچا کرتے تھے۔ تو اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی وہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو آنے والا تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بھی مل جائے، اور اس کنٹینیوٹی کو برقرار رکھیے گا تاکہ جو بات ہم نے یہاں ختم کی ہے جب ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ میں شروع کریں تو آپ کو وہ سمجھ آ سکے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔